अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर यह है कि साथ मैं हूं इकरा शहजाद और मेरे साथ मौजूद होंगे सईद काजी लाहौर से और इस्लामाबाद से होंगे रऊफ कलास्ट्रा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम कौन से इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जे ऑस्टिन ने अस्करी कयादत से मुलाकात की है और एक बार फिर से मुतालबा किया है कि नेटो सप्लाई बहाल की जाए, जिसके जवाब में अस्करी कयादत का ये कह रहे हैं कि इसका फैसला सियासी हुकूमत करेगी। ये मामला फिर से वहीं आ पहुंचा जहां से शुरू हुआ था। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात की, तो तालिबान ने जंगबंदी के लिए 3 शराइत पेश कर दी हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जंगबंदी के लिए गैर मशरूत उन्हें जंगबंदी चाहिए और सीज फायर होनी चाहिए और डेडलॉक अब आ चुका है इन मुज़ाकरात में। हम किधर जा रहे हैं, मामलात सुलझ क्यों नहीं रहे और आवाम को कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, इस पर हम बात करेंगे सईद काजी और रऊफ कलास्ट्रा साहब से और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि एक एपिसोड की तरह तमाम चीजें रिपीट हो जा रही हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। दूसरी बात, हमारे पास एक और टॉपिक मौजूद है। हमने आपको जिक्र किया था अपने एक प्रोग्राम में लेडी हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने धरना दिया था अपने मुतालबात के हक में कि उनको मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत ने उन्हें तसल्ली तो दे दी, लेकिन अगर उन्हें मुस्तकिल किया जाता है तो फिर डॉक्टर्स के लिए एक नया मसला खड़ा हो जाता है। 15 अरब रुपए दरकार है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आज सईद साहब के पास कौन सी स्टोरीज हैं डिस्कस करने के लिए। इकरा, एक तो मैं बात करूंगा कराची की। आज कराची में एक बड़ी हम चूंकि बहुत सारी खबरें और इस सारे वॉर ऑन टेरर से बाहर नहीं निकल पाते, मगर आज अतीक मीर वहां ट्रेडर्स के एक लीडर हैं, उन्होंने बताया है कि 2 मिलियन खांचा फरोश है वहां पे जो नाजायज तजावजात हैं। उन नाजायज तजावजात की वजह से एक दिन में कितना नुकसान होता है रियासत का, इसके कुछ टोटा और एक हमारी यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसका एक सर्वे किया है। और फिर इन तजावजात की वजह से जो हम हमारे ट्रैफिक जैम्स हैं वो हमें कितने पैसे कास्ट करते हैं और एक खांचा फरोश कितने पैसे भत्ते के तौर पे रोजाना देता है कराची में। इस पे इसमें दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और खबर आज मैंने पेशावर से उठाई है। बड़े टॉल क्लेम्स थे पीटीआई के और हम भी बड़े कह रहे थे कि ये कुछ काम करेंगे। 4 सीवेज या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, 1993 को वो बने थे, उनमें से 3 बंद पड़े हैं। इतने बड़े बड़े काम हमारे ना करें पीटीआई वाले, हमारे ये कचरे के ट्रीटमेंट के प्लांट ही खुलवा दें, और अगर वो ये नहीं खुलवा सकते तो और क्या करवाएंगे, इस पे बात करेंगे इकरा। और अगर हमारा राब्ता हुआ तो हमने चकवाल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे स्टोरी की थी, अगर हमारे नुमाइंदे से हम कोशिश करें बात हो, वहां कुछ उसका फॉलो अप है, कुछ लोग आए थे वहां के एमएनए, तो उनसे बात करेंगे क्या कुछ हालात बेहतर हुए या नहीं। रऊफ कलास्ट्रा, आपके पास आज कौन सी स्टोरीज हैं डिस्कस करने के लिए? जी आज 3 स्टोरीज हैं। एक तो कल हमने यहाँ पे स्टोरी ब्रेक की थी कि कैसे इस्लामाबाद को यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अलकायदा और जो दूसरे तहरीक तालिबान और उनके साथ लश्कर जंगवी की क्या क्या थ्रेट्स मौजूद हैं, जहाँ जो टेररिस्ट उनके मौजूद हैं। तो कल वो आपने देखा सब यहाँ पे पिक भी हुआ और ये तमाम लीड स्टोरी भी बनी है तमाम चैनल्स की। आज उसका फॉलो अप आपको देंगे कि कल जो रिपोर्ट वहां पे सबमिट की गई है, जिसकी कॉपीज हमने कल यहाँ पे दिखाई थी, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉलो अप है कि इस्लामाबाद जैसा जो शहर है जहां पे 3 इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करती हैं और कहा जाता है राज करती हैं, उनके होते हुए अगर इस्लामाबाद की ये सूरत हाल हो चुकी है तो पूरे मुल्क का क्या हाल है, इस पे बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फॉलो अप है, आप इसको इंटरेस्टिंग कहें या खतरनाक कहें वट एवर। और दूसरा आज काबीना की सेनेट कमेटी का इजलास हो रहा है यहाँ पे, और उसमें एक पीए का 47 करोड़ रुपीस की एक इंक्वायरी रिपोर्ट है। उसमें इंटरेस्टिंगली ये कैसे पीए की जो ये मैनेजमेंट है इस पूरे स्कैंडल को या इस इंक्वायरी में जो लोग मुलविस हैं उनको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंक्वायरी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मौजूद है जो आज पेश की जानी है। और तीसरा बिजली के बिलों के बहरान के हवाले से है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो इदारे जो हैं ये बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे तो उनके बजट में से पैसे काट लिए जाएं। मुश्ताक घुमन साहब हैं, एक बड़े अच्छे रिपोर्टर इस्लामाबाद के, तो उनसे बात करेंगे कि कौन कौन से बड़े इदारे हैं जिसमें ताकतवर तरीन इदारे भी शामिल हैं जो पैसे देने को तैयार नहीं, बिजली के बिल देने को तैयार नहीं, अब उनके पैसे काटे जाएंगे उनके बजट में से। जी बिल्कुल, हम इन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी पहली स्टोरी पे। काजी साहब, क्या मामला है, चीजें रिपीट हुई जा रही हैं, ऐसे जैसे एक शो को हमने एपिसोड रिपीट टेलीकास्ट पे लगा दिया है। नेटो सप्लाई बहाल करने का मुतालबा फिर से सामने आता है और जो तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात का हम बड़े अरसे से जिक्र कर रहे हैं, एक नया शोशा छिड़ा हुआ है, उस पर भी कोई नताइज हासिल नहीं हो रहे और लगता भी नहीं है कि अब कोई नतीजा आएगा। देखिए, बात यह है कि तारीख को जो लीड करती है वो रूलिंग क्लास लीड करती है। वो मसाइल के उसे मनस्सा शहूद पे इसलिए लाया जाता है या वो आती है कि वो जो
عہد حاضر کے سوالات ہیں ان کے جواب دے اور ہمیں آگے لے کے جائے. ابھی چند دنوں پہلے کتنی فوٹو سیشنز ہو رہے تھے کہ یہاں پہ جناب عرفان صدیقی صاحب ہیں ماشاءاللہ اچھے مشہور جرنلسٹ ہیں, وہ جو جا رہے ہیں انہوں نے بھی امید بتائی کہ جی بڑے وہ تو لگتا ہے جیسے ایک ہی کمیٹی ہے, ایک ہی سب کچھ ہے. وہ مجھے لگتا ہے کسی اور جنم کی بات تھی. آج پتہ چلتا ہے پھر ہم وہیں کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں وہاں پہ ہماری فورسز کو کرنا پڑا, ہمارے جہاں زیب کا شہید ہوئے یہاں پہ, اس سے پہلے یہ اور نیٹو والا معاملہ بھی وہیں کھڑا موجود ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ دے آر انیبل ٹو ڈیلیور, یہ کر نہیں پا رہے, ہو نہیں رہا. میں اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, مجھے ان کی صلاحیت پہ اور تاریخی طور پہ ان کے مسترد شدہ ہونے میں اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا. پھر آج ہم وہیں کھڑے ہیں, پھر ہمیں حملہ کرنا پڑے گا. پھر آوازیں دب گئی تھیں وہ جو کہہ رہے تھے جی مذاکرات کریں. اب مذاکرات کے بعد آج پرویز رشید صاحب نے کہہ دیا یہ سلوک تو ہم سے کبھی انڈیا والوں نے نہیں کیا. اب ایک پورا نئے مجھے لگتا ہے کہ نئے کردار سامنے آ گئے ہیں, اب ایک نئی ریٹرک سامنے آ گئی ہے. مگر کیا اس راستے سے بھی یہ وہاں پہنچ سکیں گے یا نہیں, یہ سے میرے خیال کلاسر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی کلاسر صاحب بتائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم یا نواز شریف پہ بہت زیادہ دباؤ بھی ہے کہ وہ اپنے ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں اور ہم پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, اب آپ کو معاملات کس نہج پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو آپ نے کیا. اس سے پہلے قاضی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے لیکن کام ان سے نہیں ہو رہا. تو میرا اس پہ ایک اچھی نیت کو میں نے کیا کرنا, اگر میں نااہل آدمی ہوں, میں ڈیلیور نہیں کر سکتا اور میری وجہ سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, میری نیت اچھی اور بری سے آپ کو یا ملک کو یا لوگوں کو کیا فرق پڑ سکتا ہے. اچھی نیت آپ کی وہاں کام آتی ہے یا جس کو اپریشیٹ ہم کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیلیور کر کے دیں. اور جیسے قاضی صاحب نے کہا فوٹو سیشن تھے, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا تھا, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اس کے بعد کالم لکھے جا رہے ہیں, ٹی وی پہ انہوں نے بیپرز دے رہے. پہلے 4-5 دن تو لگتا تھا یہ 4-5 ہیں یا 8-10, جیسے قاضی صاحب نے کہا ماسو ہے ان کے میجر عامر کے جو ٹی وی پہ نہیں ہے. باقی تو ہم نے دیکھا سب نے کھل کے یہاں پہ پریس کانفرنسز کی ہیں, اپنے سے ڈیمانڈز کی ہیں, اور پہلے سے پتہ چل رہا تھا یہ مذاکرات کسی بھی سٹیج پہ کامیاب نہیں ہوں گے. جب آپ نے میڈیا کے ذریعے نیگوسیشن شروع کر دی ہیں, ایک دوسرے کو ڈیمانڈز, وہ بھی طالبان کی طرف سے بھی میڈیا کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ میڈیا کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں, تو یہ تو ہونا تھا. دوسری بات کی نواز شریف صاحب کی آپ نے بات کی ہے. میاں صاحب ایک آپ اس کو کنفیوژن کہہ لیں, ان کو اسٹریٹجی کہہ لیں, ہو سکتا ہے جو ان کے ارد گرد جو ایڈوائزر بیٹھے ہیں وہ اس کو اسٹریٹجی کا نام دے رہے ہوں کہ ان کو تھکا کے مارو. اور مجھے یاد آ جاتی ہے وہ اس کی سکھ والا وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ جو اپنے سر میں جوں کو بٹھا کے ایک حصے سے پکڑ کے دوسرے حصے میں چھوڑ دیتا تھا. تو کسی نے پوچھا سردار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس جوں کو میں تھکا کے مار رہا ہوں. تو یا تو یہی کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ پوری قوم کو اور پورے لوگوں کو مذاکرات کے نام پہ تھکا کے مارا جا رہا ہے. ایک سٹیج آئے گی کہ لوگ پوچھنا ہی بند کر دیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے, ان کا کیا بنا, کیا ریزلٹ آیا. تو نواز شریف صاحب کی میں ذاتی طور پر جتنا کو میری انفارمیشن ہے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی فیصلے کرنے کے نہیں ہے. اور جو اہم بات ہے کیونکہ رولنگ ایلیٹ کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں مارا جا رہا, ان کے وہاں پہ کوئی شہادتیں نہیں ہو رہی, ان کے گھروں میں کسی میں وہ نہیں جا رہا, اور جائیں بھی نہ, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی عوام کو صرف ہم چاہیے اور عوام یہی مطالبہ کرتے ہیں, کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہو رہا ان کا. بالکل ہم مزید مالی نقصان نہیں ہو رہا, ان کے چل رہے ہیں بزنس چل رہے ہیں, کارخانے گھوم رہے ہیں, بیرون ملک دولت ان کی ڈبل ٹرپل ہو رہی ہے, بچوں کو کروڑوں روپے کے قرض حسنہ دے رہے ہیں. انہیں کیا فکر ہے, ملک چلتا رہے, نہیں چلے گا تو اٹھائیں گے. بالکل, اور اب یہ مذاکرات اب ایک نئے دوراہے پر آپ پہنچے ہیں اور اب امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو پائے. کلاسر یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید ہم بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے رؤف کلاسرا صاحب سے کہ طالبان اور حکومت کے مذاکرات کس نہج پر ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ نیٹو سپلائی کا فیصلہ امریکہ نے پھر سے مطالبہ کر دیا ہے عسکری حکومت سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا فیصلہ سیاسی حکومت کریں گی. کلاسرا صاحب بتائیے گا کیا فیصلہ کر سکتی ہے سیاسی حکومت اس بارے پہ؟ یہ پہلے بھی ہم اس پہ ایشوز پہ بات کرتے رہے جب انہوں نے یہاں پہ پشاور میں روکی گئی تھی سپلائی, کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ آپ کی وفاقی حکومت کا کیا ہوا ہے. باقاعدہ کیبنٹ کے سامنے اس کا مسودہ لے کے گئے تھے. جب بعض نے کہا تھا جی کہ مجھے یاد اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے بہت سارے کہ
کہ حکومت پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، وربل ہے، بلا بلا. یہ باقاعدہ اس کی کیبنٹ سے اپروول لی گئی تھی اور اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے منٹس موجود ہیں، جو معاہدے پیش کیے گئے تھے وہ بھی موجود ہیں. اور 2 معاہدے ہیں، ایک آپ کا نیٹو کے ساتھ ہے اور دوسرا انٹرنیشنل فورس جو وہاں پہ موجود ہے اس کے ساتھ ہے. 2 معاہدے جو آپ نے راہداری کے کیے ہیں. سو پاکستان نے تقریباً دنیا کے 52 ملکوں کے ساتھ یہ نیٹو سپلائی کا معاہدہ کیا ہوا ہے. ہم جب نیٹو کی بات کرتے ہیں، نیٹو کے ممالک ڈفرینٹ ہیں اور انٹرنیشنل فورس جو وہاں پہ موجود ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹوٹل ملا کے 52 یہ ملک بنتے ہیں. سو پاکستان کا جس وقت یہ جھگڑا چل رہا ہے، ہم کیونکہ اس کو امریکہ اسپیسیفک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو صرف جب بھی نیٹو کی بات ہوگی ہم کہیں کہ امریکہ کو آپ فیور کر رہے ہیں یا امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس میں مسلم ممالک اور مین امپورٹنٹلی آپ کا ترکی بھی شامل ہے، کچھ اور بھی مسلمان ممالک کی فورسز وہاں پہ موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، فیئر انف، اگر وہ سمجھتے ہیں جو انہیں جاری نہیں رکھنا چاہیے، اس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو کیبنٹ کے سامنے پرپوزل لے کے جائیں. اور جو پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی دور میں اس کو ریسٹور کیا تھا، اب جا کے دوبارہ اس کو بند کر دیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستان یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے، اور پرٹیکولر جو کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس وقت نیٹو سپلائی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جب امریکنز نے افغانستان سے واپس جانے. پہلے 12-14 سال تو ہمارے دانشور اور میرے جیسے جو بیٹھے تھے وہ کہتے تھے کہ افغانستان سے نکلنا چاہیے، امریکہ کو بھی ٹھیک ہے نکلنا چاہیے. اب امریکن وہاں سے واپسی کا راستہ مانگ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں گزرنے دیتے. جو اچھی بات کی تھی سغرا امام نے، اور ہم پہلے بھی اپنے شو میں کہہ چکے ہیں، حکومت پاکستان کو پرٹیکولرلی امریکن کے ساتھ ایک نئی ڈیل ان کو ریرائٹ کرنی چاہیے کہ آپ اپنا سامان جو لے کے افغانستان سے پاکستان کے ذریعے دیں گے، ہمیں کیا دیں گے اس کے لیے یا راہداری کے لیے. کیونکہ پہلا جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہاں سے پاکستان سے جو مال جانا تھا افغانستان، اب یہ بالکل نئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ افغانستان سے مال واپس جانا ہے. اگر پاکستان چاہے تو یہ یہاں سے $1700 سے لے کے $2000 فی کنٹینر لے سکتا ہے، جیسے کہ اس وقت امریکنز نے دوسرے ملکوں کو پے کیا تھا جب ہم نے ان کی نیٹو سپلائی 8 مہینے روکی تھی. اس لیے یہ بھی اس کو موقع سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکن سے نکلنا ہے، آپ مہربانی فرمائے 2000 کنٹینر پہ ان کے ساتھ ڈیل کریں. اس ملک کے پاس نہ ڈالر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، اور آپ اسے اچھے خاصے یہ بغیر غیرت پہ کمپرومائز کیے ہوئے. تو ہر چیز غیرت بغیرتی یہاں پہ بن جاتی ہے. آپ راہداری دیں، ان کو راستہ دیں واپس جانے کا، ان سے ڈٹ کے پیسے لیں، ڈالر لیں جو آپ کی ملک کی اکانومی کے لیے ضرورت ہے. آپ IMF کے پاس $300 ملین کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگتے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو آپ کا رائٹ فل آپ کو بنتا ہے اس وقت پاکستان فری میں، یہ پاکستان کے لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ پچھلے 12-13 سال سے جب سے نیٹو سپلائی ہوئی ہے $1 بھی امریکن یا نیٹو یا آپ کو انٹرنیشنل فورسز کے لوگ نہیں دے رہے. جو $250 ملتا ہے وہ یہ پورٹ کے چارجز ہیں اور مزدوروں کی مزدوری ہے. آپ کے خزانے میں $1 بھی نہیں آ رہا. دیٹس دا بیسٹ ٹائم امریکن سے اس ڈیل کو ریرائٹ کریں. آپ کے ملک کے آپ کی اکانومی کے مسائل ہیں، ڈالر کے ہیں، آپ کو فارن ریزرو نہیں ہے. آپ امریکہ کو کہیں $1700 آپ نے وہاں پہ دیا تھا، چلو 1700. یہ ریکویسٹ ہم کر چکے ہیں. ایک دفعہ ہم نے کلاس صاحب یہ ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے بڑا نا ایروگینٹلی اس کو سنب کر کے ربش کیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کیسے بات کریں گے. ابھی یہ بڑی بات کلاس صاحب نے صحیح کی کہ بھائی ان کو نکلنے دو یہاں سے اگر وہ جا رہے ہیں. مگر ساتھ انہوں نے کہا، جس طرح انہوں نے ایک سینیٹر کا ریفرنس بھی دیا کہ 70 ارب روپیہ جس رولنگ کلاس نے یا 100 ارب روپیہ ان کی وار پہ لگا دیا جو آج مجبوراً ہماری جنگ بن گئی ہے، اس میں سے ہم چند ٹکے تو لے نہیں سکے. جو CSF ہم نے لینا ہوتا ہے کولیشن سپورٹ فنڈ، اس کے لیے کیا ہمیں ترلے کرنے پڑتے ہیں. ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ نے جو $60-62 بلین کا ہمارے اوپر قرضہ لاد رکھا ہے، جو ہم سے جس سے بڑی رقم آپ ہم سے سود کی مد میں وصول کر چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی منڈی میں آپ کو نہیں روک سکتے. جو آپ مرضی چیز آپ بیچیں. کوئی اشیاء تعیش، ڈاکٹر سلمان شاہ آن ریکارڈ میرے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 30 سے 40% جو ہم اشیاء تعیش منگاتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تاکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو. وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ سامان لے جائیں، یہ 1% یا 0.1% کی منڈی کا جو سامان آپ بیچ رہے ہیں یہ ہم پیسے بچا لیں. تو یہ اگر ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مارکیٹ ایکسیس دے دیں. دے ڈونٹ ہیو ٹو آسک دس. تو یہ اتنا ایک بیگر کا اور مالک کا رشتہ بنا کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ کیسے پیسے ہم سے لیں گے؟ آج یہ سوال کریں، ہم کہتے ہیں پورا ملک سپورٹ کرے گا کہ جی کتنے دیتے ہیں ایک ٹرک اور کنٹینر کے پیسے واپس جانے کے لیے. اور میں ساتھ ہی اس کے ساتھ خبر کو جوڑ دوں، اس کی یہ چونکہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے اگر لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو ان کو مستقل کرنا ہو تو پھر ہمیں ڈاکٹروں کی اپائنٹمنٹ، جو آج ہم نے دوسری سٹوری کہی تھی ہم اسی میں ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ کچھ اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں. ٹیرف انہوں نے نیچے کروا دی ہے. کسی اندر آنے والی چیز پہ ہم WTO کے تحت کوئی اس پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. ریاست کے ریونیوز ڈوینڈل کر
کے نیچے چلے گئے, جو 4 پیسے بچے وہ کہتے ہیں چڑھ دوڑو, ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو, افغانستان میں گھس جاؤ, آپ اپنے فاٹا میں گھس جاؤ. تو یہ بیسیکلی واٹ اٹ شوز. جو شروع میں آپ کا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ رولنگ کلاس میں جان ہو کہ وہ بات کر سکے, بیٹھ کے اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے مفاد میں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے. تو یہی عذاب ہے بیسیکلی. یعنی مجھے وقتی تسلی دی گئی تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو. رؤف کلاسری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر مستقل کرتے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو تو پھر ڈاکٹروں کی بھرتیاں مشکل ہو جائیں گی, اور کتنے ارب روپے اس کے لیے درکار ہیں. مسئلہ کیا ہے, کیا ہم پہلے سے بجٹ پلاننگ نہیں کرتے؟ اقرا, آج ہی روزنامہ دنیا میں میرے ہاں اسلام آباد ایڈیشن میں تو بیک پیج پہ خبر چھپی ہوئی. ہوپ میں نے لاہور کا ایڈیشن نہیں دیکھا, فرنٹ پیج پہ ہو. حسن رضا صاحب کی سٹوری ہے. سر میں محمد حسن رضا کی بات کروں, بڑا اچھا رپورٹر ہے اور ہمارے اخبار کا رپورٹر ہے. مجھے بڑا اس کی خبریں دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلیں لاہور جیسے شہر میں ایک آدھ کے بچے ہوئے ہیں, 2-4 رپورٹر جو ابھی بھی خبر نکال آتے ہیں اور رولنگ لیڈ سے ڈرے بغیر کمپرومائز کیے. ان کی خبر کی ذرا ہیڈ لائن سن لیں جو آج کے ہمارے اخبار کی. آپ کو پرائرٹیز کا پتہ چل جائے گا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے لیے پیسے نہیں ہیں, ڈاکٹرز کے لیے پیسے نہیں ہیں, کن کے لیے پیسے ہیں. ذرا خبر کو سنیں. وہ فرماتے ہیں وزیر اعلیٰ اور اہم شخصیات کے ہیلی کاپٹر پر 7 ماہ میں 3 کروڑ روپے خرچ. ہیلی کاپٹر کے لیے آپ کے پاس یہ ساری حسن رضا کی سٹوری ہے کہ اہم شخصیات کے ہیلی کاپٹر پر دورے 3 کروڑ روپے خرچ. 3 کروڑ روپے اس وقت تو آپ کو کہیں پہ نہیں کاٹتے, وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں. بابو قریشی جو آپ نے وہاں پہ اپنے ڈی ایم جی اپنے گرد افسران کے خلاف رکھی ہوئی ہے, اعتراضات وہ نہیں کرتے. ان غریبوں کو پیسے دینے ہوں, ان کی تنخواہیں کرنی ہوں, ان کو کنفرم کرنا ہو, اس وقت ان کی سمریاں بن جاتی ہیں, اعتراضات آ جاتے ہیں. بابو جو بیٹھے ہوتے ہیں ایسے اعتراضات ڈھونڈ کے لائیں گے کہ بندے کو حیرانی ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک بار پر رپیٹ کرتا ہوں, بڑے دوست کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو کیوں رپیٹ کرتے ہیں. میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ این ایف سی کی مد میں 700 ارب روپیہ پنجاب کو ملا ہے. 700 ارب, آئی ایم ریپیٹنگ, یہ 700 ارب پورے پنجاب کا ہے, نارتھ کا ہے, سینٹر کا ہے, ساؤتھ کا ہے, 36 یہ ڈسٹرکٹ کا ہے. ہمیں کبھی نہیں بتایا جاتا, پنجاب کی بیوروکریسی بابوز اور یہ رولنگ لیڈ نہیں بتاتی کہ یہ 700 ارب روپیہ جو آپ کو ملا ہے, آپ نے 36 یہ ڈسٹرکٹ میں اس کو تقسیم کیا ہے کہ نہیں کیا, جو کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت کرنا چاہیے. جب یہ غریب لوگوں کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. جب آپ نے اتنے ملٹی بلین پروجیکٹس لانچ کرنے ہوتے ہیں, ابھی پھر لانچ کر رہے ہیں 5 شہروں میں, آپ وہاں پہ میٹرو لے کے آ رہے ہیں, 5 شہروں کو فائدہ ہو رہا ہے, 36 شہر ہیں آپ کے یہاں پہ, آپ کے 36 ڈسٹرکٹس ہیں. میٹرو بسز پر یہ پیسے لگائے جا رہے ہیں, لگ رہے ہیں, اور اپنی پروموشن کے لیے لگایا جا رہا ہوں. ابھی جو فیسٹیول ہو رہا ہے وہاں پہ یوتھ فیسٹیول, اس کا کبھی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس. اس پہ تو بابو قریشی کوئی اعتراض نہیں کرتی. وہ یوتھ فیسٹیول اور اس دن بچے آپ نے کھڑے کر دیے ترانے میں, اور رات گئے تک بےچارے بارش میں اور بھوکے کھڑے رہے, اس کے لیے کہیں سے آواز نہیں اٹھتی اور کسی کے دل میں نہیں اٹھتی. اور کسی رولر کا, کسی وزیر کا, کسی سیکرٹری کا, کسی ڈپٹی سیکرٹری, آپ کا چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, کسی کا بچہ موجود تھا وہاں پہ. اور سکولوں کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ بچے اپنے لائن میں نہیں کھڑے کریں گے تو ہم آپ کی ایکشن لیں گے. سکولوں نے بچوں کو کہا ہوا تھا, ماں باپ کو, کہ اگر آپ کے بچے پیش نہ ہوئے اور ہم نے قوم کا نام یہاں پہ آ کے اونچا نہ کیا تو ان کا نام کاٹ دیں گے. اب دھمکیاں دے کے, تھریٹس کر کے بچوں کو وہاں پہ یہ بارش اور یالا باری میں کھڑا کر کے اور سردی میں کھڑا کر کے ریکارڈ بنا رہے ہیں. اس کے لیے پیسے بھی ہیں, اس کے لیے پروجیکٹس بھی ہیں, اس کے لیے کنٹریکٹس بھی آپ دے رہے ہیں. ان کے لیے نہیں ہے لیڈیز ہیلتھ. اب ان کو سویا ہوا دیکھیں روڈز پہ, اگر ان کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کو یہ برداشت کر سکتے ہیں. اس ملک میں جیسے قاضی صاحب آپ بھی اکثر کہتے رہتے 3-4 طبقے بن گئے, پہلے ہم کہتے ہیں 2 طبقے ہیں. یہ جو عورتیں بیٹھی رہی ہیں 2-3 دن آ کے, پھر ڈاکٹر سلمان آئے, انہوں نے آ کے ان کو اشکشوئی کی, وعدے وعید کر کے گھروں کو بھیج دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اصل کام کر رہے ہیں یہ لوگ. آپ نرسز ہیں یا یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں جن کو سب ہیومن لیول پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, جن کو جو ہم تنخواہیں دیتے ہیں, جو یا انفلیشن ہے, ہمیں شرم آ جانی چاہیے ویسے ہی کہ ہم ان لوگوں کو جو اتنا نیک کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا, جیسے میں نے کل کہا تھا, جو یہاں سے $2.5 کروڑ بقول اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے کے روزانہ غائب ہو رہے ہیں ڈیلی اسٹیٹ بینک کی, وہ ان کے لیے ریاست بھی موجود ہے, ان کے لیے ویسٹ بھی اتنا ہی کرمنل ہے. اس میں جو بندہ یہاں سے پیسے چوری کر کے لے جائے اس کو امیگریشن دے دیتے, نہیں پوچھتے, دے ڈونٹ آسک اینی کوسچن. انہوں نے قابل فروغ رکھی ہوئی ہے اپنی امیگریشن کے, آئیں کالے دھن لوٹیں اپنے عوام کو, ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس ہیں یہ کیمن آئی لینڈ ہو گیا, ہمارے پاس یہ جو سیف ہیونز ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں, کالے دھن سے یہاں کے عوام کا چوسا ہوا خون جو ہے وہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو یہاں ہماری خدمت کرنے کے لیے بچے ہیں, اگر کوئی اسپتال میں چلا جائے, ابھی کل مجھے ذوالفقار علی بتا رہے تھے کہ ادھر پتہ نہیں میو ہاسپٹل میں انہوں نے وارڈز میں بھی ایک بیڈ پہ دو مریض ڈال دیے ہیں, اور وہاں پہ عجیب ایک نقص امن کا اندیشہ تھا, یعنی وہاں پہ ایک شور. تو ہمارے پاس نہیں ہے اصل کام جو ریاستوں کے کرنے کا تھا وہ نہیں ہے, لہٰذا ہم وار آن ٹیرر پہ چلتے رہیں گے.
काजी साहब, जितने बुरे तरीके से इस मुल्क में खौफनाक किस्म की बेरोजगारी आ रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो उस दिन आपने उसका जो हवाला दिया था, पहले हम भी बता चुके थे कि इन्होंने एक आर्डर जारी किया है जिसके तहत ये तमाम जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए उनको कहा गया कि इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, इनको निकाल दें। हजारों की तादाद में ये बेरोजगार कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे मजीद बेरोजगारी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपसे कंट्रोल नहीं होता। अब मुझे बताएं कि यहाँ का जो पाकिस्तान का इंसान है किधर जाए, वो कहां पे जाए? अच्छा साहब, एक व्यूअर के आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक व्यूअर ने कल हमसे पूछा था कि ये जो गजेटेड ऑफिसर है 17 से ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले, ये या 17 वाले भी जाएंगे? Somebody नहीं काजी साहब, वो नहीं जाते होते, वो तो हमारे बिरादरी है, भाई हैं, वो हमारे फैमिली के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो नहीं जाएंगे। ये आपके जाएंगे ग्रेड, मोस्टली जो लेते हैं 16 ग्रेड में ले लिया, उसे कम में लेगा 17 ग्रेड तक भी मुमकिन है कि उनको ये फायर कर दें। बाकी जो MP1 MP3 ग्रेड वाले वो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो बड़े आपको तो ऊपर से नाजिल होते हैं, ज्यादा काबिल लोग होते हैं और उनको ज्यादा काबिलियत दिखाई जाती है। ये बात मैं बताऊं, जितनी एंटी वर्कर ये मौजूदा आपकी रूलिंग एलीट है, जिनके पास मार्केट्स में जॉब क्रिएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार नहीं है। हुकूमतों का काम होता है आप मार्केट में जाके अपॉर्चुनिटीज दें, वो भी मौजूद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इस मुल्क में कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, ऊपर से आप हजारों लोगों को जॉबलेस करने जा रहे हैं। ये कहाँ पे जाएंगे? सबसे अफसोसनाक चीज है कि ये जो वहां पे लेडी मुस्तकिल हो या ना हो और बेरोजगारी की लहर आने वाली है, आपने बताया। जी, यहाँ वक्त हम एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शहर कायद की। कायद साहब, भत्ताखोरी का मसला भी वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ अमन अमान का मसला भी मौजूद है और अब नाजायज तजावजात का मसला भी है, जिसके हवाले से आप डिस्कस ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मगर आज अतीक मीर जो उनके एक बिजनेस लीडर हैं, उन्होंने ये फिगर दी है कि तकरीबन 2 मिलियन के करीब यानी 20 लाख खांचा फरोश जो है नाजायज तजावजात वाले बैठे हुए हैं। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये 100 रुपए से 1000 रुपए का रोजाना भत्ता अदा करते हैं। इनके बेनिफिशरीज बकौल उनके कौन है कि EMC जो कि कराची जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पैसे इनसे लेती है, इसके अलावा पुलिस इनसे पैसे लेती है और ये अतीक साहब कह रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज इसकी बेनिफिशरी है। अब मैंने इसका थोड़ा सा हिसाब लगाया कि अगर ये 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख, तो अगर एक खांचा फरोश के साथ 4 लोग या 5 लोग भी रोजगार से मुंसलिक हों तो ये 1 करोड़ के करीब बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि नाजायज तजावजात से 1 करोड़ आदमी का कम से कम, कराची 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ का शहर है, उसका रोजगार मुंसलिक है। पहली बात तो ये कि अगर इस सिस्टम में रहते हुए हम ये खत्म करें तो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ बंदा में बेरोजगार करना, अनरेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ जुड़ी मैंने इसके साथ एक और स्टडी आई है जो एक टोयोटा कंपनी ने एक मुकामी यूनिवर्सिटी से मिलकर की है सर्वे। उन्होंने बताया कि यहां पर 2.5 अरब डॉलर का सालाना कराची में नुकसान ट्रैफिक जैम्स की वजह से होता है। अच्छा। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो पेट्रोल का है, जो हम अजाब बना होता है और उस अजाब में है। तो ये इसकी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स थी। अब उनका ये कहना है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो 2024 में ये नुकसान तकरीबन 8 अरब डॉलर सालाना का हो जाएगा, जो हमारे GDP का एक अहम हिस्सा है। ये सारी जो वारदात हो रही है वहां पे, ये जितने बेनिफिशरीज हैं, हम रोजाना वार ऑन टेरर पे बात करते हैं, मगर कराची जो बुनियाद है, जो इस मुल्क की मैशत को आज भी इस जख्मी हालत में और मजरू हालत में चला रहा है, वहां के लोग किस तरह से अपने बच्चे को रोजाना स्कूल छोड़ने जाते हैं, किस तरह से सड़क और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसके साथ और बहुत मैं खबरें जोड़ सकता था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हालत है वहां पे, जिस तरीके से कल 10 लोग उस गार्बेज में गिर के मर गए हैं, उस सीवरेज में, जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें बताया गया था मुस्तफा कमाल साहब ने तो कराची को ट्रांसफॉर्म करके पेरिस बना दिया, तो इस पेरिस में कचरे में गिर के 10-10 लोग जो हैं वो तल्फ हो रहे हैं। और ये जो सारी वारदात है, इस वारदात से कौन निकालेगा? अब गौर फरमाए, ये 66 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान इस ट्रैफिक जैम्स की वजह से और 84 करोड़ रुपए का भत्ता, 1.5 अरब रुपया रोजाना अगर आवाम के वेलफेयर पे खर्च हो तो ये कराची क्या बन जाए? मगर क्या हमारी औकात है? इसलिए हम वार ऑन टेरर, तालिबान, इस सारी वारदात में यानी कि तो हमारे तो बेसिक मसले ही खत्म नहीं हो रहे। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद और रऊफ कलाशरा साहब से भी इस पर उनके कमेंट लेंगे। यहां लेंगे एक ब्रेक।
ویلکم بیک. کاظم, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں ہی طالبان اور حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ بندی کی, اور آپ نے یہاں خبر دیکھی لی کہ شمالی وزیرستان میں پھر سے شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوئے اور 15 شدت پسند مارے گئے. لیکن نہیں, میں اس پہ میرے خیال کلاسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, مگر اس سے پہلے کہ میں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ اب ہمارا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. کلاسر صاحب, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹوری میں نے ابھی دی ہے اس کراچی والی, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کے علاقے کی بات جو ہے, غریب آدمی کا میلے میں صافہ کسی نے چرا لیا تھا, تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ میلہ ہی اس لیے لگا تھا کہ میرا صافہ کچھ چرا لے. تو میں یہ لگتا ہے یہ کہانی ایسی ہے, لیکن میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں. صاحب, آپ کی اسٹوری ہے پی آئی اے میں 2 سال پرانا 47 کروڑ روپے کا جو کانٹریکٹ اسکینڈل ہے, انکوائری بھی شاید اسی لیے کی گئی کہ کلین چٹ دے دی جائے. بالکل اقرا, آپ نے یہ صحیح اس کا جسٹ اس کا پکڑا ہے. آج یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے کیبنٹ پہ, آج اس میں کا جو بڑا ایک اس کا اہم ایجنڈا ہے, اس میں ایک تو انہوں نے پی آئی کے جو پرائیویٹائزیشن اور اس پہ بریفنگ دی جانی ہے. سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ, انہوں نے اس کو وہ کرنا ہے, اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی, بریفنگ ہوگی. اور جو میرے نزدیک ایک رپورٹر کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک اس میں بتایا گیا ہے کہ 475 ملین کا ایک کنٹریکٹ تھا, اس کی انکوائری رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. اور انکوائری رپورٹ بڑے دلچسپ ہے جو میرے پاس موجود ہے اور آج وہاں پہ پیش ہونی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں, ذرا اس کی ڈیٹس پہ ذرا غور کیجیے گا, کیونکہ ڈیٹس کے ساتھ یہ اسکینڈل جڑا ہے, طریقوں کا. میں ڈیٹس کی بات بار بار کر رہا ہوں, اس سے آپ کو اسکینڈل بہتر سمجھ آئے گا. کہ انہوں نے 15 ستمبر 2012 کو ایک اشتہار دیا اخبار میں, اس میں یہ کہا ہے کہ پی اے کو اپنے ہیومن ریسورس کے لیے ڈومیسٹک جو ان کے ایشوز ہیں اس کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے, اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم نے ٹھیکہ دینا ہے تقریباً 47 کروڑ روپے کا. اور اس 15 ستمبر 2012 کو انہوں نے اس کا اخبار میں اشتہار دیا, اور 1 اکتوبر کو ان کو تقریباً 4 کے قریب فارمز تھیں, ان کی طرف سے بڈز ملی ہیں. 4 کے نام بھی موجود ہیں, کون کون سی تھی وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے. 1 اکتوبر کو ان کو ملتی ہیں, 4 فارمز نے اپلائی کیا کہ ہم جو آپ کا ایچ آر کا کنٹریکٹ ہے آپ ہمیں دیں, انہوں نے بڈز کی. 8 اکتوبر کو جو فائنینشیل بڈز ہیں وہ سب کی موجودگی میں انہوں نے کھولیں. اس سے یہ پتہ چلا جب انہوں نے وہاں پہ اوپن کیا, ایک فل کرم ایک کمپنی ہے پرائیویٹ بڈر سے, وہ سب سے لوئسٹ تھے. انہوں نے کہا فیئر انف, جو آپ کے پیپرا رولز ہیں جو لوئسٹ ہے اس کو دے دیں. انہوں نے اس کی آخر ریکمنڈیشن کر دی. اب انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ جو پچھلی پارٹی تھی جو بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے, جس کے پاس کنٹریکٹ موجود تھا, انہوں نے کوئی مینج کیا, انہوں نے مینوور کیا وٹ ایور. اب اس میں انکوائری میں یہ ریزنز نہیں دی گئی. انہوں نے 22 اکتوبر 2012 سے لے کے جو آخری پروسیس کیا گیا اس 47 کروڑ کے کنٹریکٹ پہ, 8 مہینے تک وہ فائل چپ کر کے پڑی رہی ہے, اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا اور نہ ہاتھ لگایا. اور دوبارہ 3 جون 2013 کو اس کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا ہے. یہ 22 اکتوبر 2012 کو آخری دفعہ اس کو ٹچ کیا گیا تھا اس کیس کو. اب جا کے 3 جون 2013 کو انہوں نے اٹھایا دوبارہ سے سامنے لے کے, 8 مہینے چپ رہی ہے. اب انہوں نے دوبارہ جب عمل شروع کیا تو پرچیز کمیٹی تھی, پرچیز کمیٹی کو بھیجا گیا کہ آپ اپروول دے دیں جو سب سے لوئسٹ بڈر ہے, اور اس کمیٹی نے اس کو ایوارڈ بھی کر دیا. 31 اکتوبر 2013 کو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے بھی اپروول دے دی. اس دوران جو پچھلی فرم تھی ان کا ایکسٹینڈ کیا, انہوں نے 1 سال مزید ایکسٹینڈ کیا جو کہ پچھلا ان کا ختم ہونے والا تھا. اب انہوں نے کیا کام کیا انٹرسٹنگلی, اتنی دیر میں پچھلی کمپنی نے ان کو کہا کہ آپ نے جو ان کو بڈرز کو جو نئے بڈر کو دے رہے ہیں یہاں پہ 47 کروڑ روپے کا ٹھیکہ, اس میں ارریگولیرٹیز کی گئی ہیں, پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی گئی. اس پہ جو ان کے جی ایم صاحب تھے ان کے پی آئی اے کے, انہوں نے وربل آرڈر کر دیا کہ دیکھ لیں یار اس کی انکوائری کر لیں. انہوں نے وربل آرڈر کیا, حالانکہ وربل آرڈر پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. خیر اس پہ ایک اور جی ایم صاحب تھے, آپس میں جی ایم صاحب بھی یہ کلائش کر رہے تھے, انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی جو 11 دسمبر کو 2013 کو انکوائری ہوئی ہے. انہوں نے 1-2 ہفتہ لگا کے انکوائری میں کلین چٹ دے دیے, اور مانا ہے اس میں باقاعدہ انکوائری میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے پیرے میں کہ اس میں لیپسز ہوئے ہیں, اس میں گیپس ہیں, لیکن ایون دین ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پی آئی اے بس ٹھیک ہے بھول جائیں پرے کریں, جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب اسی کمپنی کو دوبارہ انہوں نے ٹھیکہ دے دیا ہے, کنٹریکٹ دے دیا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ 8 مہینے تک اس فائل پہ کام رکا رہا ہے, 8 مہینے بعد انہوں نے دوبارہ کیا ہے, اور خود اس میں انہوں نے شکایات بتائی تھیں اور وربل اس پہ آ کے انہوں نے انکوائری آرڈر کی. آج جو یہاں پہ سینٹ کی کمیٹی کو بتایا جائے گا کہ جناب ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پی آئی اے یہ پورا کیس کلوز کر دیا گیا ہے, اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, اور کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ 8 مہینے تک یہ فائل جو تھی آپ کو 47 کروڑ روپیز کی, یہ کیسے پڑی رہی ہے, یکدم آپ کو کیسے یاد آ گیا کہ آپ اس کو دوبارہ سے شروع کریں. اس کے اندر کہ اگر 47 کروڑ روپے کا اسکینڈل نہ انکشاف اس کا. جی, اور لاسٹلی بات یہ ہے کہ آپ حکومت چلتے ہوئے دیکھیں کہ سپٹمبر 2012 میں یہ کنٹریکٹ شروع ہوا, اس کی مطلب وہ ہو رہی ہے ایوارڈ کرنے کی.
آج ہم فروری میں بیٹھے ہوئے 20 فروری 2014 ہے, ابھی تک وہ کنٹریکٹ کی انکوائریز ہو رہی ہیں, ان کو کلین چٹس دے رہی ہیں. یہ گورننس کا معیار ہے اس ملک میں کہ 2 سالوں میں ایک کنٹریکٹ 47 کروڑ روپیز کا دینا تھا, وہ 2 سال لگے ہیں, اور اس درمیان میں آپ نے 2-3 انکوائریز بھی کر لی ہیں, ادھر مال پانی بھی ادھر ادھر کر لیا ہے, اور آج ان دا گریٹر انٹرسٹ آف یہ پی آئی اے انہوں نے کہا جی ہم نے انکوائری بند کر دی ہے اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی بتانے کو بھی تیار نہیں ہے کہ 2 سال کیوں لگے. پی آئی اے کے گریٹر انٹرسٹ میں 47 کروڑ روپے کا کوئی پی آئی اے کا گریٹر انٹرسٹ جو ہے نا بیسیکلی عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم چوری چکاری جاری رکھیں گے, بدعنوانی کرتے رہیں گے, دھاندلی کرتے رہیں گے. مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ نام جو ہے وہ شریفوں کا اور کام بدماشوں والے, یہ کرتے رہیں گے. یہ عوام کو جو وسیع تر مفاد ہے, اف مائی گاڈ جس عذاب میں اس نے ڈالے رکھا عوام کو. اقرا صاحب میں اپنی سٹوریز کچھ کل پہ لے جاتا ہوں, آپ آگے کچھ بولیں گے؟ کچھ اور بھی تھا آپ کے پاس؟ ایک آج ہم نے جو فالو اپ کے طور پر سٹوری لی تھی کاشف, کل جو ہم نے بریک کی تھی, اس کی وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ جو پیش کی گئی تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اس کا جو آپ ایک انٹرسٹنگ ایک ایشو اٹھا ہے سامنے آیا کہ اسلام آباد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ 3 یہاں پہ القاعدہ, لشکر جھنگوی اور تحریک طالبان کے آپریٹرز یہاں موجود ہیں, یہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. اب سب سے اہم سوال یہ اٹھا ہے اس کے بعد جو آج ہم نے اپنے اخبار میں بھی اس کو فالو کیا ہے کہ اسلام آباد کی حد تک 3 یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور انٹرنیشنل ایجنسی بھی یقیناً موجود ہے. سی آئی اے کا یہاں پہ آپ پتہ ہے یہاں پہ بھی آفس ہے ان کا, یہاں پہ وہ بھی آپریٹ کرتے ہیں. اربوں روپے کے اس وقت ان کے فنڈز ہیں, ان کو بجٹ دیا جاتا ہے جس کا آڈٹ نہیں ہوتا. قاضی صاحب ISI لیتی ہے, MI لیتی ہے, انٹیلیجنس بیورو لیتا ہے, ہم سویلین ایجنسی چھوڑ دیتے ہیں. اسلام آباد کی پولیس تو باجی پولیس ہے, وہ ازبیک اور یہ تاجک خواتین کو گرفتار کر سکتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا یہ رولا ڈالا جا رہا ہے جو FIA نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. ازبیک 12 انہوں نے لڑکیاں پکڑ لی ہیں اور پورے ملک میں انہوں نے ایک طرح کا جو شور مچایا ہوا ہے. ان کے پاس ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کے پاس یہ تو پتہ ہے ان کو کہ یہاں پہ موجود ہیں, یہ نیٹ ورک 3 موجود ہے جس کا خود اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تھریٹ ہے. اور بھئی اگر آپ کو پتہ ہے تھریٹ ہے تو کتنا اسلام آباد بڑا ہے؟ قاضی صاحب اسلام آباد کوئی بڑا شہر نہیں ہے. بعض میں کہا جاتا ہے بھائی چلو کراچی کا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے بہت بڑا شہر ہے اور دنیا کے بڑے بڑے وہاں پہ شہر ہوں گے. اسلام آباد کمپیریٹیولی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ اس کو مینج نہ کیا جا سکے. سوری میں آپ کو ایک لمحے کے لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں. اگر انہوں نے سارے پکڑ لیے تو پھر وہ مجھے آم بیچنے والا یاد آ جائے گا, خانچہ فروش, جسے انہوں نے کہا تھا سارے آم دے دو, تو اس نے کہا سارے آم تمہیں دے دوں تو باقی کا دن میں کیا کروں گا. تو ان کو بھی کچھ کام کرنے کے لیے چیز چاہیے نا, کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب بالکل آپ نے اتنے سیریس ایشو پہ کم از کم صبح صبح تھوڑا سا مسکراہٹ کا موقع فراہم کیا. یہ کہہ کے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر یہ سارے کام کر لیں تو پھر اگلے دن کیا کریں گے, سارا دن کیا بیچیں گے؟ آپ اندازہ کریں بڑی دکانیں بند کرنی پڑیں گی اگر جرم ختم ہو گیا تو. مطلب اربوں روپے کے بجٹ ہیں, آپ کا آڈٹ نہیں ہوتا, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے جو پاکستان میں میڈیا نہیں پوچھے گا, ابھی آپ نے 12 ازبیک تاجک خواتین پکڑنے بڑا اچھا کام کیا. یہی FIA جو ہے یہی پولیس ہے. والے معاملے پر ہوا تھا کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی ہماری پولیس کے پاس, تو ہم دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ آپ نے اس میں سامنے لے کے آئی ہیں کہ یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب نے 8 مہینے ہمیں یہاں پہ انہوں نے وہ کیا جی ہم کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں جناب, اور اس کاؤنٹرزم اسٹریٹجی کو 8 مہینے لگے. 8 مہینے بعد وہ کیبنٹ میں لے گئے اور صاحب نے اٹھا کے اس کو پھینک دیا کہ یہ جناب چودھری صاحب اپنے پاس لے جائیں. نہ اسٹریٹجیز آپ اس طرح کی بناتے ہیں, مطلب گوگل کیا ہوا تھا, کاپی اینڈ پیسٹ کیا ہوا تھا جس میں فگرز ٹھیک نہیں تھے, چیزیں ٹھیک نہیں تھی, ایسی بونگی اس میں ریکمنڈیشن کی گئی تھی. بلکہ قاضی صاحب کو یاد ہوگا ہم اسی پروگرام میں ان کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس جتنے بڑے تھریٹس ہیں اس کے مقابلے میں نہ کاؤنٹر آپ کے پاس ٹیررزم اسٹریٹجی ہے, نہ ان کو پتا ہے. یہ ازبیک تاجک خواتین پکڑوا لیں ان سے, یہ غیر ملکی اس طرح کے رپورٹ پکڑ لیں گے کسی سے چارج, کسی سے بوتل. اصل جو دہشت گردی کے جو سب تھریٹس ہیں یہ ان کو جرات ہی نہیں ہوتی. اسلام آباد کی پولیس تو کسی وہ خاتمے میں نہیں آتی, سفارشی کلچر سفارشی لوگ بیٹھے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ میں جلدی میں 2 سٹوریز لپیٹ دوں اپنی. یہ دہشت گردی کیا PTI سے میرا ایک سوال ہے کہ پشاور میں 4 ٹریٹمنٹ کے پلانٹس ہیں, دہشت گردی تو آپ سے کیا ٹھیک ہوگی, ہمیں یہی چلوا دیں. 1993 بنے تھے, اب 3 ایسے ہیں جس میں کچرا پھینک کے وہ بند ہو چکے ہیں. آج اگر آپ ہمارے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں وہ نہیں چلا سکتے, ہمارے ہاسپٹلس نہیں چلا سکتے, تو اور آپ کیا کریں گے اگر آپ ان کو نہیں, ان مافیاز کو اور کارٹلز کو توڑنے سے اہل نہیں ہے, تو پھر ہمیں ہمارے ساتھ آپ بھی کیجریوال کی طرح استعفیٰ دے دیں. 49 ڈیز کے بعد اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. اور ساتھ ہی کلاسر صاحب اگر میں فالو اپ کر سکوں, ہمارے اگر مبین بھائی سن رہے ہیں اگر موجود ہوں, کیونکہ میں آج رپورٹ دیکھ رہا تھا ایک مقامی اخبار میں جو ہم نے سٹوری چلائی تھی اپنے پروگرام میں, اس کے بعد ان کے MNA طاہر اقبال نے بھی دورہ کیا, تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ چکوال کے جو باسی ہیں ان کے وہ ٹوٹی ہوئی مشینیں کسی نے ٹھیک کی یا نہیں کی. آئی ڈونٹ نو. یونس صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟
यूनुस अभी मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। तो ये हमने एक स्टोरी की थी, तो हम ये भी कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं ना, वार ऑन टेरर, सुबह हो रही है शाम को बंद हो रही है, सुबह मुज़ाकरात हो रहे हैं शाम को मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो उसमें हम अपने उन लोगों का पुरसाने हाल कोई है जिनके टैक्सों से ये सारी वारदात जारी है, जिन इनडायरेक्ट का मसला तो बुनियादी यूनुस ये बताइएगा आपकी, मैं देख रहा था मकामी पर्चे में स्टोरी कि वहां पे वो आए आपके MNA, तो क्या कोई डेवलपमेंट हुई है वहां पे, कुछ बेहतरी आई है? ज्यादा बेहतरी तो नहीं आई, उसमें एक दो बातें हुई हैं। एक तो एक्सरे फिल्में बड़ी अरसे से नहीं थी, 20 लाख की फिल्में पहुंच चुकी हैं। पानी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, तो उन्होंने अस्पताल इंतजामिया ने MNA साहब को एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि ये मोटर खराब है, फलानी मशीन खराब है, फंड कम है, और ऐसी बात हुई है। आतुर खा नहीं हुई, लेकिन ये हुआ है कि मेजर ताहिर इकबाल ने दौरा किया है और इंतजामिया के थोड़े से कान खींचे हैं और थोड़ी बहुत ही सफाई की बेहतरी आई है, और कोशिश है कि और मजीद बेहतर हो। लेकिन अभी तक और जो 60 साल से मशीन खराब थी, उस मशीन को रिप्लेस किया या ठीक किया, और वो सुना है जिस दिन से आई है उस दिन से खराब है? वो तो ऐसे ही है जी, अभी वो उन्होंने और 4 लाख मांग लिए इसकी मरम्मत के लिए, वो एक दिन नहीं चली, और ऐसी बाकी मशीनें भी हैं ऐसी खराब पड़ी हैं। लेकिन कुछ कॉस्मेटिक उन्होंने इकदाम किए हैं जिससे वो थोड़ा सा पता चलता है कि चलें किसी ने कुछ किया है। थैंक यू यूनुस। कॉस्मेटिक उन्होंने कहा कुछ किया और कुछ फिल्म्स आई हैं, चलें कोई अच्छोई किसी की हो सके। क्लासा साहब आप भी मुफस्सल की बात करते रहते हैं, तो हम कम से कम ये बताएं कि ये असल खबरें हैं, ये आवाम की जो फ्लाइट है, जिस तरह हमने कराची की आज बात की, सड़कों पर किस तरह लोग जिल्लत तो ख्वारी का शिकार हैं। एक यूनुस साहब ने बात की कि वो तहर साहब, मेजर तहर साहब आए थे और ये PMLQ के पुराने लीडर थे, आज नवाज शरीफ साहब के लीडर हैं वो, तो उन्होंने उनके आगे कान खींचे। किसके कान खींचे? मतलब डिप्टी कमिश्नर के कान खींचे हैं जाके। वो जो भाई साहब बैठे हैं जिन्होंने जिले हुकूमतें खत्म करवाई हमारे DMG साहब ने, और ये कहते थे हम बड़े काबिल हैं और हम आपको डिलीवर करके देंगे, तो जो जिला चकवाल का जो ये बैठे हुए हैं भाई साहब जो वहां पे DCO लाग के बैठे हुए हैं, उनके कांच खींचे गए हैं कि नहीं खींचे गए? या आपने जाके लाहौर का जो हेल्थ आपके सेक्रेटरी बैठे हैं उनके कांच खींचे हैं कि नहीं खींचे गए? जाके आपने उस MS पे चढ़ाई कर दी, किसी वार्ड बॉय को थोड़ा आते जाते एक थपकी लगा दी, किसी को जाके आपने कोई ठूंगा मार दिया। तो हजूर जहां पे अब आपने कांच खींचने, अगर जरूरत है तो हेल्थ सेक्रेटरी के कान खींचे हैं कि आपने चकवाल के हॉस्पिटल के साथ क्या असर किया। जाके डिप्टी कमिश्नर के ये दफ्तर में आप घुस सकते हैं, जो वो बाबू बैठा है, तो फिर जाके उसके कान खींचे, उसके MS के खींचे। इन जिनके पास पैसे ही नहीं है, जिनके पास फंड्स भी नहीं है, और कैसे बात लगता है ये पूरे मुल्क के जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से मसीहा आएगा और इनके मसाइल हल करेगा। लोग इंतजार करते हैं कि कोई मेरे कान खींच रहे हैं। मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मेरे कान खींचे, कोई मुझे आगे गाली दे, कुछ मुझे आगे ट्रांसफर करे, कोई मुझे तंग करे, मैं फिर काम करूंगा। इन लोगों से भी पूछने वाली बात है, मुलाजमीन से जो लोग बैठे हैं, कि आपको तनख्वाह मिलती है उस काम की, उसके लिए जरूरी है कि आपको मेजर ताहिर इकबाल साहब आए और आपके कान खींचे फिर आप काम करेंगे? ताहिर इकबाल रूल करते रहे सक्सेसिव ईयर्स में, जो MNAs MPs आते रहे, ये क्या करते रहे? नासिर साहब इन्होंने भी तो कोई काम नहीं किया ना। ब्यूरोक्रेसी तो यही करेगी और करती रहेगी, थानेदार और ये सारा जो कल्चर है। मगर ये लोग जो यहाँ पावर में आए, और मुझे पता चला कि इवन ये चकवाल को जो हॉस्पिटल था, एक किसी नेक नाम ऑफिशियल ने, बहुत पुरानी बात है जब ये तहसील हुआ करती थी, ये भी उसी का काम है। मुझे ये बात राजा नजर साहब ने बताई, जो बड़े एक अहम वहां पे एक शख्सियत है काजी साहब। तो इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। काजी साहब कुछ भी कर लें, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे विद फुल एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स, ये मसले हल नहीं होंगे। और आपकी बाबू क्रेसी DMG इन्होंने पहले भी बंद करवाया था, ये कभी नहीं आने देंगे। रूलर्स को ये सूट करता है डिप्टी कमिश्नर, इसी के जरिए जिला चले। MNA को सूट करता है, MP को सूट करता है, ये लाहौर को सूट करता है। आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लानी पड़ेगी पावर्स के साथ। जी मसला चाहे नेटो सप्लाई का हो, तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात का हो, दहशतगर्दी का हो, काउंटर टेररिज्म हमारे पास पॉलिसी है नहीं, सेहत लेडी हेल्थ वर्कर्स को हम उनके हकूक फराहम कर नहीं सकते, डॉक्टर्स हम भर्ती कर नहीं सकते। हेलीकॉप्टर के लिए पैसे हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे राइड के लिए पैसे हैं, PIE के 47 रूल्स भी वो करते हैं। बिल्कुल, और जो 47 करोड़ रुपए हम फाइलों में बंद कर देते हैं। कुछ भी हो, करप्शन जिस लेवल की हो, मसला और नुकसान सिर्फ अवाम का होता है। कल हम दोबारा हाजिर होंगे, फिर से कुछ अवामी मसाइल डिस्कस करेंगे और भी स्टोरी डिस्कस करेंगे। रऊफ कलासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर से हाजिर होंगे और कुछ मजीद स्टोरीज के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।